اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجۃ الوداع۔ جب سارے عرب میں اسلام پھیل چکا، کفر و شرک کی تاریکی دور ہو گئی، اللہ کا گھر بتوں کی نجاست اور جاہلیت کی رسوم سے پاک ہو گیا، اللہ کی بھٹکی ہوئی مخلوق اپنے اصل مرکز پر آ چکی، اطراف و جوانب سے اسلام ہی اسلام کا شور سنائی دیا، اسلام کے عقائد، اعمال اور شریعت کے اصول اور فروع کی تکمیل ہو چکی، پہاڑیاں وحدانیت و رسالت کے اقرار سے گونج اٹھی اور چاروں سمت آفتاب اسلام کی شاہانہ حکومت نے اپنا قبضہ و انتظام مستحکم بنا لیا، سرکشوں کی گردنیں اطاعت کے لیے جھک گئی، سارے عالم کی رہنمائی کے لیے ایک جماعت تیار ہو چکی، حکومت الہیہ کا قیام عمل میں آ چکا، فرائض نبوت ادا ہو چکے۔ اس وقت حکم ہوا جب اللہ کی مدد آ چکی اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اللہ کی حمد کی تسبیح پڑھو اور استغفار کرو، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منشائے الہی معلوم ہو گیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام ختم کر چکے اور دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب کے مسلمانوں کے سامنے خصوصاً اور ساری دنیا کے لیے عموماً اسلام، اس کی شریعت اور اخلاق کے تمام اساسی اصولوں کا اعلان کرنے کے لیے حج کا اعلان فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد فریضہ حج ادا نہیں فرمایا تھا۔ اب سن 10 ہجری میں آرزو پیدا ہوئی کہ سفر آخرت سے پہلے تمام امت کے ساتھ مل کر آخری حج کر لیا جائے۔ بڑا اہتمام کیا گیا کہ کوئی عقیدت کیش ہم رکابی کی سعادت سے محروم نہ رہ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن سے بلایا گیا، قبائل کو آدمی بھیج کر ارادہ پاک کی اطلاع دی گئی، تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا کو رفاقت کی بشارت سنائی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تیاری کا حکم دیا۔ 25 ذی القعدہ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمعہ ہوا اور وہیں 26 کی روانگی کا اعلان ہو گیا۔ جب 26 کی صبح منور ہوئی، چہرہ انور سے روانگی کی مسرتیں نمایاں ہو رہی تھی، غسل کر کے لباس تبدیل فرمایا اور ادائے ظہر کے بعد حمد و شکر کے ترانوں میں مدینہ منورہ سے باہر تشریف لائے۔ اس وقت ہزارہا خدام امت اپنے نبی نعمت کے ہم رکاب تھے۔ یہ قافلہ مقدس مدینہ منورہ سے 6 میل دور ذی الحلیفہ میں پہنچ کر رکا اور شب بھر اقامت فرمائی۔ دوسرے روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ غسل فرمایا، عطر لگایا۔ راہ سپار ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالی کی حاضری کے لیے کھڑے ہو گئے اور بڑے درد و گداز سے 2 رکعتیں ادا کی، پھر احرام باندھا اور ترانہ لبیک بلند کر دیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت
لک والملک لا شریک لک۔ اس ایک صدائے حق کی ابتدا میں ہزارہا اللہ کے پرستاروں کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ آسمان کا جوف اللہ کی حمد کی صداؤں سے لبریز ہو گیا اور دشت و جبل توحید کے ترانوں سے گونجنے لگے۔ موجودات کے ذرہ ذرہ نے مسلمانوں کے ساتھ ہم آہنگی سے اللہ واحد کی ربوبیت کا اعتراف کیا۔ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بیت اللہ مکہ کے درمیانی راہوں میں زائرین کوسوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جہاں نماز کا وقت آ گیا، سب مل کر اللہ کے حضور میں سر باسجود ہو گئے، تکبیر کی دلکش آواز سے اللہ کی اطاعت اور تشکر کا اظہار کیا۔ ہر شخص بے تابی کے ساتھ یوم حج کا منتظر تھا کہ دیکھیں اللہ کے گھر کی زیارت کب نصیب ہوتی ہے۔ عرب کے دشت و جبل، وادیاں اور نخلستان بھی اتنے بڑے اجتماع پر حیران ہیں کہ آج تک اس نبی امی عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سی بابرکت و پربہار شخصیت دیکھنے میں نہیں آئی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور دائیں بائیں جہاں تک انسان کی نظر کال کرتی تھی، انسان ہی انسان نظر آتے تھے۔ جب اونٹی کسی اونچے ٹیلے پر سے گزرتی تو تین تین مرتبہ صدائے تکبیر بلند فرماتے۔ آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لاکھوں آوازیں اور اٹھی اور کاروان نبوت کے سروں پر نعرہ تکبیر کا ایک دریائے رواں جاری ہو جاتا۔ سفر مبارک 9 روز جاری رہا۔ 4 ذوالحج کو طلوع آفتاب کے ساتھ مکہ معظمہ کی عمارتیں نظر آنے لگی اور ہاشمی خاندان کے معصوم بچے اپنے بزرگ کائنات کی تشریف آوری کی آواز سن سن کر اپنے اپنے گھروں سے دوڑتے ہوئے نکل رہے تھے کہ چہرہ انور کی مسکراہٹوں کے ساتھ لپٹ جائیں۔ ادھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفقت منتظر کی تصویر بن رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمسن بچوں کے معصوم چہرے دیکھے تو جوش محبت سے جھک گئے اور کسی کو اونٹ پر آگے بٹھا لیا اور کسی کو پیچھے سوار کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد بیت اللہ کی عمارت پر نظر پڑی تو فرمایا، اے اللہ، خانہ کعبہ کو اور زیادہ شرف و امتیاز عطا فرما۔ معمار حرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف فرمایا، پھر مقام ابراہیم علیہ السلام کی طرف تشریف لے گئے اور 2 گانا تشکر ادا کیا۔ اس وقت زبان مبارک پر جو آیت جاری تھی اس کا ترجمہ یہ ہے، اور مقام ابراہیم کو سجدہ گاہ بناؤ۔ بیت اللہ کی زیارت کے بعد صفا اور مروہ کے پہاڑوں پر تشریف لے گئے۔ یہاں پر آنکھیں بیت اللہ سے دوچار ہوئی تو زبان پاک سے ابر گوہر بار کی طرح کلمات توحید و تکبیر جاری ہو گئے۔ اللہ صرف اللہ ہی معبود برحق ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ ملک اس کا، حمد اس کے لیے، وہی
چلاتا ہے وہی مارتا ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اس نے اپنے بندے کی امداد فرمائی، اور اکیلے نے تمام جمعیتیں پاش پاش کر دی۔ 8 ذی الحج کو مینا میں قیام فرمایا، 9 کو جمعہ کے روز نماز صبح ادا کر کے مینا سے روانہ ہوئے اور وادی نمرہ میں آ ٹھہرے۔ دن ڈھلے میدان عرفات میں تشریف لائے تو 1,24,000 اللہ کے پرستاروں کا مجمع سامنے تھا، اور زمین سے آسمان تک تکبیر و تحلیل کی صدائیں گونج رہی تھی۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ پر سوار ہو کر آفتاب عالم تاب کی طرح کوہ عرفات کی چوٹی سے طلوع ہوئے تاکہ خطبہ حق ارشاد فرمائیں۔ پہاڑ کے دامن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اصحاب صفحہ رضی اللہ عنہ اور عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہ، اور دوسری سینکڑوں اسلامی جماعتیں اور قبائلی جمعیتیں تشریف فرما تھی، اور پہلی ہی نظر سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ والی امت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی موجودات لے رہے ہیں اور محافظ حقیقی کو اس کا چارج سپرد فرما رہے ہیں۔ اعلان عام و حجت الوداع۔ لیکن دنیا اب تک اس اجتماع عظیم کی حقیقت سے بے خبر تھی۔ اسلام کی 23 سالہ زندگی کا مد و جزر تمام عرب دیکھ چکا تھا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اسلام کی تاریخی زندگی کن نتائج پر مشتمل تھی، اور مسلمانوں کی جدوجہد، فدویت، ایثار نفس و روح کا مقصد اعظم کیا تھا۔ اب اس کی توضیح کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کا سنگ بنیاد اس دعا کو پڑھ کر رکھا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ پاک، اس شہر کو امن کا شہر بنا، اور اس کے باشندے اگر تیری ذات اور روز قیامت پر ایمان لائیں تو ان کو ہر قسم کے ثمرات و نعائم عطا فرما۔ جس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی، تمام دنیا فتنہ و فساد کا گہوارہ بن رہی تھی۔ دنیا کا امن و امان اٹھ گیا تھا، اطمینان و سکون کی نیند آنکھوں سے اڑ گئی تھی۔ دنیا کی عزت و آبرو معرض خطر میں تھی، جان و مال کا تحفظ ناممکن ہو گیا تھا، کمزور اور ضعیف لوگوں کے حقوق آج کل کی طرح پامال کر دیے گئے تھے، عدالت کا گھر ویران، حریت انسانی مفقود، اور نیکی کی مظلومیت انتہائی حد تک پہنچ چکی تھی۔ کرۂ ارض کا کوئی گوشہ ایسا نہ تھا جو ظلم و کفر کی تاریکی سے ظلمت قدا نہ ہو۔ اس لیے انہوں نے آباد دنیا کے ناپاک حصول سے کنارے کش ہو کر ایک وادی غیر ذی زرع
نے سکونت اختیار کی، وہاں دارالامن بنایا اور تمام دنیا کو صلح و اسلام کی دعوت دی۔ اب ان کی صالح اولاد سے یہ دارالامن بھی چھین لیا گیا، اس لیے اس کی واپسی کے لیے پورے 10 سال تک اس کے فرزند نے بھی باغ کی طرح میدان میں ڈیرا ڈالا۔ فتح مکہ نے جب اس کا مامن و ملجا واپس دلا دیا تو وہ اس میں داخل ہوا کہ بار کی طرح تمام کو گمشدہ حق کی واپسی کی بشارت دے۔ چنانچہ وہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا اور تمام دنیا کو مژدہ امن و عدالت سنایا۔ خطبہ حجۃ الوداع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری آنسو جو امت کے غم میں بہے، حجۃ الوداع کے خطبہ میں جمع ہے۔ اس وقت دولت و حکومت کا سیلاب مسلمانوں کی طرف عمدہ چلا آ رہا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غم یہ تھا کہ یہ دولت کی فراوانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے رابطہ اتحاد کو پارا پارا کر دے گی۔ اسی لیے اتحاد امت کا موضوع اپنے سامنے رکھ لیا اور پھر درد نبوت کی پوری توانائی اسی موضوع پر صرف فرما دی۔ پہلے نہایت ہی درد انگیز الفاظ میں قیام اتحاد کی اپیل کی، پھر فرمایا کہ پسماندہ طبقات کو شکایت کا موقع نہ دینا تاکہ حصار اسلام میں کوئی شگاف نہ پڑ جائے۔ پھر اسباب نفع کی تفصیل پیش کر کے ان کی دیکھ کنی کا عملی طور پر سر و سامان فرمایا، پھر واضح کیا کہ جملہ مسلمانوں کے اتحاد کا سنگ اساس کیا ہے۔ آخری وصیت یہ فرمائی کہ ان ہدایات کو آئندہ نسلوں میں پھیلانے اور پہنچانے کے فرض میں کوتاہی نہ کرنا۔ خاتمہ تقریر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی سرخروئی کے لیے حاضرین سے شہادت پیش کرتے ہوئے اس طرح بار بار اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ اللہ کی مخلوق کے دل پگھل گئے، آنکھیں پانی بن گئیں اور روحیں انسانی جسموں کے اندر تڑپ تڑپ کر الامان اور الغیاث کی صدائیں بلند کرنے لگی۔ حمد و صلات کے بعد خطبہ حج کا پہلا درد انگیز فقرہ یہ تھا: اے لوگو، میں خیال کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں اور تم اس اجتماع میں کبھی دوبارہ جمع نہیں ہوں گے۔ اس ارشاد سے اجتماع کی غرض و غایت بے نقاب ہو کر سب کے سامنے آ گئی، اور جس شخص نے یہ بھی ارشاد مبارک سنا وہ تڑپ کر رہ گیا۔ اب اصل پیغام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اے لوگو، تمہارا مال اور تمہارا ننگ و ناموس اسی طرح ایک دوسرے پر حرام ہے جس طرح یہ دن عرفہ، یہ مہینہ ذی الحجہ اور یہ شہر مکہ مکرمہ تم سب کے لیے قابل حرمت ہے۔ اسی نقطے پر مزید زور دے کر ارشاد فرمایا: اے لوگو، آخر تمہیں بارگاہ عزتی میں پیش ہونا ہے، وہاں تمہارے اعمال کی باز پرس کی جائے گی۔ خبردار، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا شروع کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ درد مندانہ وصیت زبان پاک سے نکلی اور تیر کی طرح دلوں کو چیر گئی۔ اب ان نفساک انگیز شگافوں کی طرف توجہ دلائی
جن کے پیدا ہو جانے کا اندیشہ تھا، یعنی کہ یہ اقتدار اسلام کے بعد غریب اور پسماندہ گروہوں پر ظلم کیا جائے گا۔ اس سلسلہ میں فرمایا، اے لوگو، اپنی بیویوں کے متعلق اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تم نے اللہ کے نام کی ذمہ داری سے انہیں زوجیت میں قبول کیا ہے، اور اللہ کا نام لے کر ان کا جسم اپنے لیے حلال کیا ہے۔ عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ غیر کو تمہارے بستر پر نہ آنے دیں، اور عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ انہیں با فراغت کھانا کھلاؤ اور با فراغت کپڑا پہناؤ۔ اسی سلسلہ میں فرمایا، اے لوگو، تمہارے غلام جو خود کھاؤ گے وہی انہیں کھلانا، جو خود پہنو گے وہی انہیں پہنانا۔ عرب میں فساد خون ریزی کے بڑے بڑے موجبات دو تھے: ادائے سود کے مطالبات اور مقتولوں کے انتقام۔ ایک شخص دوسرے شخص سے اپنے قدیم خاندانی سود کا مطالبہ کرتا تھا، اور یہی جھگڑا پھیل کر خون کا دریا بن جاتا تھا۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کو قتل کر دیتا، اس سے نسل بعد نسل قتل و انتقام کے سلسلے جاری ہو جاتے تھے۔ رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی دونوں اسباب فساد کو باطل فرماتے ہیں۔ اے لوگو، آج میں جاہلیت کے تمام قواعد و رسوم کو اپنے قدموں سے پامال کرتا ہوں۔ میں جاہلیت کے قتلوں کے جھگڑے ملیا میٹ کرتا ہوں، اور سب سے پہلے خود اپنے خاندانی مقتول ربیعہ بن حارث کے خون سے، جسے حضیر نے قتل کیا تھا، دستبردار ہوتا ہوں۔ میں زمانہ جاہلیت کے تمام سودی مطالبات باطل قرار دیتا ہوں، اور سب سے پہلے خود اپنے خاندانی سود عباس بن عبد المطلب کے سود سے دستبردار ہوتا ہوں۔ سود اور خون کے قرض معاف کر دینے کے بعد فرد عدالت نفسات کی طرف متوجہ ہوئے، اور ورثہ، مقروضیت اور ضمانت کے تنازعات کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک حقدار کا حق مقرر کر دیا ہے، لہذا کسی کو وارثوں کے حق میں وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچہ جس کے بستر میں پیدا ہوا ہو اس کو دیا جائے، اور زناکاروں کے لیے پتھر ہے، اور ان کی جواب دہی اللہ پر ہے۔ جو لڑکا باپ کے سوا کسی دوسرے نسب کا دعویٰ کرے، اور غلام اپنے مولا کے سوا کسی دوسری طرف اپنی نسبت کرے، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر اس کا مال صرف نہ کرے۔ قرض ادا کیے جائیں، عاریت واپس کی جائے، عطیات لوٹائے جائیں، اور ضامن تاوان ادا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اہل عرب کے نزاع اور اسباب نزاع کا دفیہ ہو چکا، تو اس بین الاقوامی تفریق کی طرف توجہ فرمائی، جو صدیوں کے بعد عرب و عجم یا گورے اور کالے کے نام سے پیدا ہونے والی تھی۔ ارشاد فرمایا، ہاں اے لوگو، تم سب کا اللہ بھی ایک ہی ہے، اور تم سب کا باپ بھی ایک ہی ہے، لہذا کسی عرب کو عجمی پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر کوئی پیدائشی برتری یا امتیاز حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں، افضل وہی ہے جو پرہیزگاری میں افضل ہو۔
ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان ایک برادری ہے۔ اتحاد اسلام کی مستقل اساس کی طرف رہنمائی فرمائی۔ اے لوگو، میں تم میں وہ چیز چھوڑ چلا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ چیز اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ اتحاد امت کے عملی پروگرام کی طرف رہنمائی فرمائی۔ اے لوگو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور نہ میرے بعد کوئی نئی امت ہے، پس تم سب اپنے اللہ کی عبادت کرو، نماز پنجگانہ کی پابندی کرو، رمضان کے روزے رکھو، خوش دلی سے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو، اللہ کے گھر کا حج کرو، حکام امت کے احکام مانو اور اپنے اللہ کی جنت میں جگہ حاصل کر لو۔ آخر میں فرمایا، ایک دن اللہ تم لوگوں سے میرے متعلق گواہی طلب کرے گا، تم اس وقت کیا جواب دو گے؟ اس پر مجمع عام سے پرجوش صدائیں بلند ہوئی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تمام احکام پہنچا دیے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرض رسالت ادا کر دیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کھرے کھوٹے کو الگ کر دیا۔ جس وقت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھی، ایک دفعہ آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے تھے اور دوسری دفعہ مجمع کی طرف اشارہ فرماتے تھے اور کہتے جاتے تھے، اے اللہ، مخلوق کی گواہی سن لے، اے اللہ، مخلوق کا اعتراف سن لے، اے اللہ، گواہ ہو جا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک جو یہاں موجود نہیں ہیں میری ہدایات پہنچاتے چلے جائیں۔ ممکن ہے کہ آج کے بعض سامعین سے زیادہ پیام تبلیغ کے سننے والے اس کلام کی محافظت کریں۔ تکمیل دین و اتمام نعمت۔ خطبہ حج سے فارغ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی تکمیل دین اور اتمام نعمت کا تاج لے آئے اور آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی اور دین اسلام پر اپنی رضامندی کی مہر لگا دی۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔